ایک بار پھر اہل سنت کی صداقت واضح ہوئی ہے کہ اہل سنت کا مذہب ادب ہی ادب ہے اور احترام ہی احترام ہے. یعنی اہل سنت کو کسی بھی مقدس ہستی کے لحاظ سے توہین کا تحفظ درکار نہیں بلکہ اس کی تعظیم کا تحفظ درکار ہے. اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے گستاخ کی سزا زیادہ کیوں ہو گئی ہے، جو فلاں کی کم کیوں ہو گئی ہے، چونکہ ہم تو سب کا ادب چاہتے ہیں. تو اس بنیاد پر ہمارے دل کی آواز ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کا دروازہ بھی بالکل رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے. فرض ہے کہ ان کا ادب ہو، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین بھی نہ ہو. فرض ہے کہ ان کا ادب و احترام ہو، اور اہل سنت دونوں طرف ادب ہی کے علمبردار ہیں. اس واسطے ہمارے طرف سے مکمل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور ہمیشہ ہم اس کے علمبردار رہے ہیں، اور آج اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے، جس کی وجہ سے ادب و احترام کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے میں آسانی نظر آئے گی. لیکن دوسری طرف سے جو روافض ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کے بارے میں آج تک، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ضابطہ اخلاق بنتا رہا ہے، مختلف سرکاری یا سرکاری فورم جو ہیں ان پر محرم الحرام میں یا دیگر، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم تو کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور تقیہ کر کے ہمیشہ انہوں نے گزارا کیا. لیکن اب وہ اعلانیہ، اگرچہ پہلے انفرادی طور پر توہین کرتے تھے، اب بحیثیت ایک جماعت کے وہ اعلانیہ توہین کا اقرار کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں. اور اس طرح کی صورتحال انہوں نے ملک کے اندر پیدا کی ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعے پورا قرآن امت تک پہنچا ہے اور جن کے ذریعے پوری حدیث امت تک پہنچی ہے، ان پر تنقید کرنا یا ان کو سب و شتم کرنا، معاذ اللہ، وہ لوگ اپنا دین بتا رہے ہیں. اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر، مختلف اجلاسوں کی صورت کے اندر، اگرچہ اس میں پھر بھی وہ کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کو کچھ فراڈ دے سکے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کس سٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کا دفاع بھی اہل سنت ہی کرتے آئے ہیں اور آج بھی اہل سنت ہی کر رہے ہیں. ورنہ انہیں اس بات پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب قانون میں سب سے پہلے ذکر یہ اہل بیت کا ہے کہ جو اہل بیت کی توہین کرے گا اس کو عمر قید سزا ملے گی، تو انہیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. لیکن ان اہل بیت کی تعظیم کروانا اتنا مقصد نہیں جتنا صحابہ کی توہین کرنا مقصد ہے، معاذ اللہ. تو وہ اپنا جو ان کا توہین والا پہلو ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ توہین کرتے رہیں اور انہیں کوئی سزا نہ ہو. ورنہ انہیں چاہیے تھا کہ جب قانون تو برابر بنا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے. تو اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے عمر قید ہو اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توہین کرے اس کے لیے عمر قید نہ ہو یا کچھ کم ہو، بلکہ برابر کا قانون بنا ہے. تو کم از کم اہل بیت کی تعظیم کا تحفظ ہی اس کے ذریعے سے جب قانونی طور پر یقینی ہو رہا ہے، اس پر وہ اس بل سے اختلاف نہ کرتے کہ اہل بیت کا ادب تو منوایا جا رہا ہے، لیکن انہیں معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دینے کا اتنا شوق ہے اور توہین کا اتنا وہ دھندا کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی تعظیم کا جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ادھر وہ دیکھ ہی نہیں رہے
اور دوسری طرف جو ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیوں توہین سے روکا جا رہا ہے اور یہ فرقہ واریت ہے، اور پھر یعنی اتنی بک بک کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صحابیت کا جامہ پہنوا کے ہم سے ادب کروانا چاہتے ہیں، ہم سے ادب نہیں ہوتا. یعنی انہیں ابو جال، عتبہ، شیبہ اور ابو لہب سے عداوت کا اتنا شوق نہیں جتنا اسلام کی مقدس ہستیوں سے عداوت کا ان کو شوق ہے. یہ ان کی بدبختی اور شقاوت ہے جس کی طرف قوم کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا باطن کیا ہے، یہ اندر سے کیا ہے. اور پھر ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور پھر وحدت کی باتیں کرتے ہیں اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آج ان کو بھی اپنے کیے ہوئے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے. اگر پہلے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے سمجھانے کے باوجود، تو اب تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر وحدت امت، امت واحدہ، اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اب تو وہ ان کا لحاظ نہیں رکھ رہے کہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ صحابہ کے ادب کی بات جو ہے اس پر شور نہ کم از کم مچاتے جو آئین بن گیا ہے. وہ تو اپنا سارا دھندا کر رہے ہیں. صحابہ علیہم الرضوان کی تعظیم کی طرف نہیں آ رہے تو پتہ چلا کہ یہ محض ایک فراڈ ہے جس میں ہمارے لوگ یا تو جان بوجھ کے ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں یا پھر نہ جانتے ہوئے. تو اب ان کو جان لینا چاہیے کہ اصل میں کیا صورتحال ہے.